جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد باب ما جاء في حق الاصابع. حدثنا محمد بن عبد الملك بن الشوارب حدثنا ابو بكر بن مختار الزهري بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكل احدكم فليلق اصابعه فانه لا يجد في يدين البركه وفي ذلك كان كعب بن مالك وانس رضي الله عنه. هذا حديث حسن غريب لا نعرف الا من هذا الوجه من حديث الزهري. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما جاء فی لعق الاصابع بعد الاکل. کھانا کھانے کا طریقہ مسنون بتلایا جا رہا تھا کہ داہنے ہاتھ سے کھائے، بائیں ہاتھ سے نہ کھائے، اس لیے کہ شیطان داہنے ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کو چاہیے کہ وہ کھانے پینے میں داہنے ہاتھ کا استعمال کرے. بتلایا گیا تھا گزشتہ کل کہ مسنون طریقہ مستحب طریقہ یہی ہے، البتہ ضرورتاً آدمی بایاں ہاتھ بھی استعمال کر سکتا ہے. آگے والے باب میں کھانے کے مسنون طریقے کا ایک اور جز بتلا رہے ہیں کہ مسنون یہ بھی ہے کہ جب آدمی کھانا کھا لے تو کھانے کے بعد اپنی انگلیاں چاٹ لے. لعق الاصابع، لعق یلعق کے معنی ہے چاٹنا. لعق الاصابع بعد الاکل، کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کا چاٹنا. یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، اس لیے جمہور اس کو مستحب قرار دیتے ہیں یا سنت قرار دیتے ہیں. سنن زوائد میں سے ہیں. ظواہر اصحاب ظواہر ظاہری حدیث پر عمل کرتے ہوئے اس کے وجوب کے قائل ہے. یہاں تو امر کا صیغہ نہیں ہے، بعض جگہ امر کا صیغہ بھی ہے. فلیلعق یہاں ہی ہے. جب حضور نے فرمایا، ابو ہریرہ کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احدکم فلیلعق اصابعہ. جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھا لے تو اس کو چاہیے کہ اپنی انگلیاں چاٹ لے. فإنه لا يدري في أيتهن البركة، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کی کون سی انگلی میں برکت ہے. ایتہن ای ایت الاصابع، اور مراد یہاں انگلیاں نہیں ہے بلکہ انگلیوں پر لگا ہوا کھانا، یعنی کون سے کھانے میں برکت ہے. آگے والی روایت دوسری جو آ رہی ہے، تشتری یا رکابی یا پیالہ بھی چاٹنا مسنون ہے اور آداب طعام میں سے ہیں. تو اس روایت میں یہ بھی ہے کہ فی ای طعامکم البرکہ، نہیں جانتے ہو تم کہ تمہارے کون سے کھانے کے کون سے جز میں برکت ہے. تو انگلیوں پر بھی کھانا بچا ہوا رہتا ہے. جیسے ایتہن کون سی انگلی میں، یعنی انگلیوں پر لگے ہوئے کھانے میں. اور یہ ادب اس لیے سکھایا گیا کہ کھانا اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے، بڑا انعام ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدردانی کا اظہار ہو. تو کھانا کھانے کے بعد انگلیوں پر کچھ نہ کچھ اجزاء اس کے چپکے ہوئے رہ جاتے ہیں. اگر آدمی اس کو دھو ڈالے گا پانی کے ذریعے اور ضائع کر دے گا تو یہ اللہ کی نعمت کو ضائع کرنا لازم آتا ہے، ناقدری کا اظہار ہے جو مناسب نہیں ہے. اس لیے حضور نے ادب سکھایا کہ اس کو چاٹ لیا جائے. تو گویا اس میں اللہ کی اس نعمت کی قدردانی کا بندے کی طرف سے اظہار ہے کہ میں گویا اس نعمت کا قدردان ہوں، میں اس سے بھی بے نیاز نہیں ہوں. جیسے پوری مقدار کثیر اس نے کھانے کی کھائی، کہا اس ایک آخری جز، ایک چھوٹے سے دانے کا، اس سے بھی مجھے استغنا نہیں ہے، اللہ کی یہ نعمت کا بھی میں محتاج ہوں. تو اپنا احتیاج کا اظہار ہے. اور مطلوب بندے سے یہی ہے کہ وہ نعمت خدا بندی کی طرف اپنی نعمت اپنی احتیاج کا اظہار کرے اپنے عمل سے. اس لیے بیٹھنے کے طریقے میں بھی جو ہے وہ کوئی خاص مسنون حیت نہیں ہے کہ اس طرح بیٹھے. آپ علیہ السلام اس مختلف طریقے سے بیٹھے ہیں.
کبھی بایاں پیر بچھا کر داہنا پیر کھڑا کر کے بیٹھے، یا داہنا پیر بچھا کر بائیں پیر، کبھی دونوں پیر کھڑے کر کے بھی بیٹھتے ہیں، یا دونوں پیر بچھا کر جیسے تحیات میں بیٹھتے ہیں ویسے، اور جھک کر کھانا کھاتے ہیں۔ تو فقہاء اور شراح حدیث یہی کہتے ہیں کہ ایسی حیت ہونی چاہیے جس میں تواضع اور مسکنت کا اظہار ہو، یعنی بندہ اظہار کر رہا ہے کہ میں اس کھانے کا، اس نعمت خداوندی کا محتاج ہوں۔ تو کھانا کھانے کے درمیان آگے والا باب ہے لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا لے، یہ بھی اسی قبیل سے ہیں۔ گرا ہوئے لقمے کو اٹھانے کی حضور نے جو تعلیم ارشاد فرمائی وہ یہی بتلانے کے لیے کہ بھئی یہ بندہ ظاہر کرے کہ یہ جو لقمہ گر گیا یا دانہ گر گیا کا اس کی بھی مجھے ضرورت ہے، میں اس کا بھی محتاج ہوں، اس کو بھی نہیں ضائع کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کی حفاظت اور اس کی قدردانی مقصود ہے، اسے انگلیوں بھی چاٹنے کا حکم دیا کہ انگلیاں بھی چاٹ لیں۔ برکت کون سی انگلی میں ہے، یعنی کون سے کھانے میں ہے؟ البرکہ کا لفظ عربی میں جو ہے وہ الزیادہ کے معنی میں ہے، زیادتی۔ زیادتی کا حاصل ہونا، یہاں مراد جو ہے وہ کھانے کی برکت سے مراد شارحین حدیث کہتے ہیں کہ اس کھانے میں تغذی کا حاصل ہونا، بندہ اس کھانے کو کھائے تو اس سے اس کو غذا حاصل ہو جائے جو بدن کو مطلوب ہے۔ تو تغذی بھوک سے نجات، کہ کھانا کھائے اور آدمی کو اس کے نتیجے میں جوع اور بھوک سے نجات مل جائے، یعنی اس کی بھوک دور ہو جائے۔ اور قوت بر طاعت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت پر طاقت اور قوت کا حصول، یہ برکت ہے۔ کھانے میں برکت، بارک اللہ فی طعامکم، اللہ تمہارے کھانے میں برکت دے، یا اللہ تعالیٰ کی برکت سے میں شروع کرتا ہوں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ تو برکت کا مطلب یہ ہے کہ اس غذا سے مجھے، اس کھانے سے مجھے تغذی، بدن کو مطلوب غذا بھی حاصل ہو، بھوک بھی میری دور ہو جائے، اور اللہ اس کھانے کے ذریعے اللہ کی عبادت اور اطاعت پر مجھے قدرت اور قوت حاصل ہو کہ میں اس کو اللہ کی اطاعت میں خرچ کر لوں، اور مجھے اس کھانے کی برکت کا مطلب یہ ہے۔ تو اب کون سے دانے میں اللہ نے وہ برکت رکھی ہے وہ آدمی کو پتہ نہیں ہے، اس لیے ہر لقمے کو، ہر دانے کو کھا لے، گرا ہوا لقمہ بھی صاف کر کے کھا لے، انگلی پر چپکا ہوا اس کو بھی چاٹ لے، تاکہ اس میں بھی ہو سکتی ہے جو انگلیوں پر دانہ ہے، جو اندر بچ گیا چپکا ہوا اس پر بھی ہو سکتی ہے، جو آپ کھا چکے اس میں بھی ہو سکتی ہے، جو لقمہ گر گیا اس میں بھی برکت ہو سکتی ہے، اگر تم نے نہیں صاف کیا، نہیں کھایا تو اس میں برکت چلی جائے گی، پتہ نہیں کس میں برکت ہے۔ اس لیے ان سب چیزوں کی حفاظت کریں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھا لے تو اس کو چاہے کہ اصابعہ فلیلعق اصابعہ، اپنی انگلیوں کو چاٹ لے۔ کتنی انگلیاں چاٹے؟ جتنی انگلیوں سے کھانا کھا رہا ہے اور کھانے میں وہ آلودہ ہے وہ انگلیاں چاٹ لے۔ تو کھانا کتنی انگلیوں سے کھاوے؟ روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول 3 انگلیوں سے کھانے کا تھا۔ طبرانی شریف کی روایت ہے، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل بأصابعہ الثلاث، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ کھاتے ہوئے اپنی 3 انگلیوں سے، الابہام ثم التی تلیہا ثم الوسطی، ابہام کے ذریعے اور وہ انگلی جو اس کے ساتھ ہے اور وہ اس کے بعد والی جو وسطیٰ ہے، یعنی 3 انگلیوں سے حضور کو میں نے کھاتے ہوئے دیکھا۔ انگوٹھا اور انگوٹھے کے پڑوس والی 2 انگلیاں، مسبحہ جس کو ہم کہتے ہیں تسبیح کے لیے استعمال ہونے، اور وسطیٰ بھی، ان 3 انگلیوں سے کھانا۔ تو ان 3 انگلیوں کو چاٹنا ہے، اسی کو کھانے میں استعمال کیا ہے۔ اور اس روایت میں دونوں ہے کہ میں نے حضور کو 3 انگلیوں سے کھاتے ہوئے دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ حضور نے کھانے کے بعد اپنی 3 انگلیوں کو چاٹا۔ اور اس روایت میں اس کی ترتیب بھی ذکر کی گئی کہ چاٹنے میں مسنون طریقہ کیا رہے گا۔ تو کعب بن عجرہ کی روایت میں کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ آپ نے پہلے وسطیٰ کو، پھر مسبحہ اس کے بعد والے کو، اور آخر میں انگوٹھے کو چاٹ لیا۔ تو اس ترتیب سے، اور یہ زیادہ بڑی لمبی ہے تو اس پر اجزاء زیادہ بھی ہوں گے، اور لمبی ہونے کی وجہ سے وہ آگے، اس سے پہلے منہ کی طرف قریب میں وہی ہے، اس سے پہلے اسی کو چاٹ لیا، پھر اس کو، اور پھر یہ آخری والا۔
تو انگلیوں چاٹنے میں حکمت یہ بھی ہے کہ جو برکت کھانے میں ہو سکتی ہے اگر اس جز میں ہے تو اس کا حصول ہو جائے گا۔ یہ بھی حکمت ہوتی ہے کہ یہ جو ہے وہ نہ چاٹنا اور ایسے ہی دھو ڈالنا، یہ نعمت خداوندی کی اضاعت ہے، ضائع کرنا ہے، ناقدری ہے۔ اس میں اپنی طرف سے تواضع اور اللہ کی نعمتوں کی طرف اپنی احتیاج کا اظہار بھی ہے، جو بندگی کا تقاضا ہے۔ اور طبی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ آدمی جب کھاتا ہے تو اس کے انگلیوں کے جلد کے حصے سے جو ہیں وہ ہلکا سا معمولی لکوڈ باہر آتا ہے، جیسے پورے بدن سے پسینہ آتا ہے، کھانے کی حرکت سے کھانے کے بعد اس کی انگلیوں کے مابین سے بھی خاص قسم کا باریک سا، جس کا انسان شعور نہیں کر سکتا، ادراک نہیں کر پاتا ہے، لیکن وہ مادہ لکوڈ نکلتا ہے اور وہ کھانے کے ساتھ ملتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا کھانا زود ہضم ہو جاتا ہے اور وہ کھانے کی سائیڈ ایفیکٹ سے جو ہے وہ اصلاح کرنے والا ہے۔ اس لیے چھری کانٹے سے کھانے سے منع کیا گیا کہ چھری کانٹے سے کھائے گا تو نیرا کھانا ہی جائے گا، اور جو اللہ نے نظام بنایا ہے غذا کے ہضم ہونے کے لیے، تو معدہ ہضم کرتا ہے تو معدے کے ساتھ لعاب ملتا ہے، لعاب بہت ضروری ہے اس کے ہضم کرنے کے لیے۔ تو لعاب کے علاوہ اس میں بھی نظام ہے الہی کہ اس میں سے بھی کچھ رطوبت خارج ہوتی ہے، وہ رطوبت اجزاء کے ساتھ ملتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کھانا جلدی ہضم ہونے والا اور مفید بن جاتا ہے، تو چاٹنے میں اس کا حصول بھی ہو جاتا ہے۔ شارح مشکات علامہ خطابی کہتے ہیں کہ بعض کم فہم اور عقل کے اندھے لوگوں کو اس پر اشکال ہوا کہ یہ چاٹنا تو اس پر جو ہے وہ لعاب لگتا ہے تو انسانی طبیعت کو گھن آتی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ کم عقلی کی بات ہے، کم فہمی کی بات ہے، اس کا تعلق عادت سے ہے۔ جب آدمی کو عادت ہوتی ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ آم چوستے ہیں بار بار، کبھی گھن نہیں آتی ہے، ایک ہی مرتبہ رس نکالا چوسا ابھی پھینکے اس پر لعاب لگ گیا، پھینک دیا، کوئی نہیں پھینکتا ہے، اس کی بوند بوند چوس لی جاتی ہے، اندر سے گتھلی نکلتی ہے باہر، چوسنے کے بعد تو ایسی معلوم ہوتی ہے جیسے دھلی دھلائی ہے۔ کسٹر گلاب جامو کھاتے ہیں تو وہ چمچ بار بار اندر جا رہا ہے، یوں پورا اندر جاتا ہے، باہر نکلتا ہے لعاب والا، پھر کھاتا ہے تو اس میں گن نہیں ہوتی، پھر اس میں کیسے گن ہوگی؟ وہ تو باہر کا جز ہے، تو اب انسان کا اپنا جز ہے۔ اس لیے کم عقلی کی بات ہے کہ کلام نبوت پر اس طرح کسی کو اشکال ہو کہ یہ گھین والی بات ہے، کیسے چاہتے، کیسا حکم دے دیا شریعت نے، اس میں کوئی قباحت اور گھین محسوس نہیں ہوتی، یہ عادت انسانی ہوتی ہے، دوسری جگہ سب لوگ اس طرح کھاتے ہی ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً بھی اور قولاً دونوں طرح اس تعلیم کو ارشاد فرمایا کہ آدمی کو انگلیاں چاٹ لینی چاہیے، اور انگلیوں سے کھانے میں یہی فائدہ ہے۔ چھری کانٹے سے کھانے میں کچھ لکوڈ سے انسان کو کھانے میں مل نہیں پاتا، وہ کھانا اس کے لیے جو ہے وہ اتنا ہضم نہیں ہو پاتا، مفید نہیں بن پاتا غذائیت کے لیے۔ ایسے لوگوں کو ایسیڈیٹی اور گیس وغیرہ اپچا بہت ہوتا ہے، جو فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں اور جس میں انگلیاں کا استعمال نہیں ہوتا۔ تو 3 انگلیوں سے کھانا طبرانی کی روایت میں ہے کہ حضور کو میں نے کہا 3 انگلیوں سے کھائی، اس لیے مسنون طریقہ ہے کہ 3 انگلیاں کھائی جائے۔ بقول قاضی ایاز کہہ رہے کہ چوتھی اور پانچویں 5 انگلیوں سے کھانا، اس میں حرص کا اظہار ہوتا ہے، کھانے کی کثرت حرص کا، کہ آدمی کو بہت حرص ہے کھانے کے، بہت جو ہے وہ کھانے کا میلان کھا رہا ہے، اس لیے یہ اچھی عادت نہیں ہے 3 انگلیوں سے کھانا چاہیے۔ البتہ روایت میں طبرانی شریف کی روایت میں ایک اور جگہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں چوتھی اور 5ویں انگلی کا استعمال بھی کیا ہے، اس لیے فی نفسی ضرورت کے وقت اس کی اجازت ہے۔ کوئی کھانا یا ایسا ہو کہ جس میں لا محالہ جو ہے وہ چوتھی 5ویں انگلی ملانی ہی پڑتی ہے، 2-3 انگلی سے قابو میں نہیں آ رہا ہے، تو پھر آدمی 4 انگلی 5 انگلی سے کھا سکتا ہے۔ اور ایسا نہیں، ان لوگوں کا کھانا زیادہ تر جو ہے وہ تمر ہوتی تھے، چھوارے، خشک کھجور جو سال بھر کے لیے وہ بھر لیتے تھے اندر اور اسی کو نکال کے کھاتے تھے، تو کھجور میں تو 3 انگلیاں کافی ہے، پکڑنے کے لیے 2 انگلی۔ ایسے بسکٹ کھا رہے ہیں ہم لوگ اور کھاری سنگ کھا رہے ہیں، چنے کھا رہے ہیں یا ایسے، تو اس میں 3 انگلی کافی ہو جاتی ہے، 2 انگلی کافی ہو جاتی ہے۔ اور ہمارا کھانا عمومی طور پر اس طرح کا نہیں ہے، خشک اور تمر وغیرہ، ہمارا کھانا شوربے والا ہوتا ہے، اس میں 3 سے قابو میں نہیں آتا مسئلہ،
کری کھچڑی کھا رہے ہیں اور بالکل کری اتنی زیادہ ڈال رہے ہیں وہ بالکل لبڑی بن گیا ہے، تو اب اس کو 3 انگلی میں 4 اور 5 میں مشکل سے آ رہا ہے، تو پھر اب ضرورت ہے تو پھر چوتھی پانچویں کی اجازت ہوگی، آپ علیہ السلام سے عملاً ثابت ہے۔ اسے حضور کا یہ عمل مسنون ہونے پر دلالت کرے گا۔ ظاہرہ کہتے ہیں کہ واجب ہے، وجوب تو بہرحال ثابت نہیں ہو سکتا، مواظبت سے سنت ثابت ہو گئی حضور کی، اور چونکہ چوتھی اور پانچویں بھی ثابت ہے اس لیے 4 انگلی 5 انگلی کھا سکتے ہیں ضرورت کے موقع پر۔ جی باب ما جاء في اللقمة اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ 3 انگلی سے کھائے گا تو چھوٹے چھوٹے لقمے بنیں گے، تو آدمی کو جتنی مطلوب مقدار ہے کھانے کی اتنا ہی وہ کھائے گا، لیکن 3 انگلی سے کھانے میں چھوٹے لقمے تو لقمے کثیر ہو جائیں گے، لقموں کی تعداد بڑھ جائے گی، کم کم آئے گا تو کئی مرتبہ میں پورا ہوگا، 50 لقمے میں پورا ہوگا، 5 انگلی سے لے کر بڑے بڑے لقمے سے تو 5.5 6 میں ہی کھانا کی مقدار وہ پوری ہو جائے گی، تو اس کو چاہیے اندر ایک وقت میں زیادہ چلا گیا تو اب تو کھائے گا تو اتنا جتنا اس کو مطلوب ہے، لیکن جو زیادہ لقموں کی مقدار بڑھے گی تو زیادہ لقمے بننے سے آدمی کو جلدی سحری ہو جاتی ہے۔ یہ ایک جو ہے وہ نفسیاتی چیز ہے، جیسے کہ انسان جب کھاتا ہے تو غیر شعوری طور پر اپنے لقموں کی گنتی کرتا ہے، شعوری طور پر نہیں کہ 1 2 3 ایسا نہیں، اس کو شعور نہیں ہے، لیکن وہ کھاتا ہے تو اس کی ایک غیر شعوری گنتی ہوتی ہے۔ جب کئی لقمے کئی تعداد ہوتے ہیں تو اس کی نفسیات پر یہ اثر ہوتا ہے کہ بہت کھا لیا، کب سے کھا رہے ہیں۔ بس یہی چیز ہے کہ جب ایسا احساس اس کو ہوتا ہے کہ بہت، تو وہ سیر ہو جاتا ہے، کم مقدار میں سیری ہو جائے گی، اور بڑے بڑے لقمے لیتے ہیں تو تعداد کم ہوگی تو ایک نفسیاتی اثر ہوگا کہ ابھی تو کچھ ہی لقمے ہیں، تو ضرورت سے زیادہ کھا جائے گا۔ اور انسان کو معدے میں جتنی ضرورت کا کھانا کھانا چاہیے، اور کھانے میں یہی مطلب ہے کہ کم کھائے آدمی، تھوڑی بھوک باقی ہو اور چھوڑ دینا چاہیے۔ ایسے کھانے میں دوسری مرتبہ پھر کھانے کی رغبت پیدا ہوتی ہے، اور ایک دم پیٹ فل بھر کر کے کھاتا ہے، پیٹ بھر کے آدمی کھا لیتے ہیں تو پھر دوسری مرتبہ جلدی کھانے کی رغبت نہیں ہوتی، اور صحت کے لیے بھی مضر ہے طبی اعتبار سے۔ تو کم مقدار آئے گی تو زیادہ لقمے بنیں گے تو نفسیاتی طور پر اس کا اثر ہوگا اور وہ جلدی سیر ہو جائے گا، اور یہی مطلب ہے کہ آدمی جو ہے وہ جی بھر کر کھائے، پیٹ بھر کر نہ کھائے۔ تو کم چھوٹے لقموں میں تعداد بڑھے گی تو جی پہلے بھر جائے گا، پیٹ نہیں بھرے گا، اور بڑے بڑے لقموں میں پیٹ بھر جائے گا لیکن جی نہیں بھرے گا۔ اب پیٹ بھر گیا پھر بھی ایسا ہوگا کہ کچھ کھایا ہی نہیں، کھایا مجھ سے کھوایا نہیں جاتا، ایسا ایک شعور اس کا بن جاتا ہے، اسی میں پگھلتا رہتا ہے کہ سر اٹھایا تو دیکھا کہ پوری چرگاہ بھری ہوئی ہے، حالانکہ بہت کھایا ہے گدھے نے، تو پتلا ہوتا رہتا ہے۔ کچھ سبزی کے موسم میں بھی وہ پتلا دبلا بنتا ہے، اس کو یہی ہے کہ کھایا نہیں تو سب پورا ایسا ہی مجھ سے کچھ کا۔ اب وہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، اور تو اب وہ بڑھاپے میں تھوڑے کمزور ہو جاتے ہیں، تو کہا کیسا ہے باجی، کہا کھوایا نہیں جاتا، بس وہ صبح میں 1 روٹلا جو کا کھایا اور اندے کے ساتھ، اور جو ہے وہ تھوڑا وہ کھایا تو اتنا تو ہو گیا، بس کیا کھوایا نہیں جاتا۔ تو وہ افسوس کر رہے ہیں کہ کچھ کھواتا ہی نہیں ہم سے، کیا کھایا، کچھ نہیں کھایا جاتا، بس ابھی کھایا ایک جو کا روٹلا کھایا، 1.5 روٹلا کھایا، ختم ہو گیا، بھوک ختم ہو گئی، تو اب کیا چاہیے پھر۔ تو ایک ایسا نفسیاتی اثر ہوتا ہے کہ مجھ سے کھواتا نہیں۔ تو کم لقمے، وہ چھوٹے 3 انگلیوں میں زیادہ لقمے بنتے ہیں، تو یہ بھی فائدہ حاصل ہو جاتا ہے کہ آدمی جلدی سیر ہو جاتا ہے۔ جی باب ما جاء في اللقمة التسقط یہ روایت تو ہو گئی۔ فإنه لا يدري في أيتهن البركة وفي الباب عن جابر وكعب بن مالك وأنس هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث سہیل۔ باب ما جاء في اللقمة تسقط، دوسرا باب ہے کہ لقمہ کھانے کے درمیان اگر گر جائے تو اس لقمے کو اٹھا کر صاف کر کے آدمی کو چاہیے کہ کھا لے۔ نووی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لقمہ جو گر گیا ہے تو اگر کوئی چیز اس پر ایسی لگ گئی ہے، کچرا یا وغیرہ، تو اگر دھونا ممکن ہے تو دھو کر کے صاف کر کے کھا لے۔ اس لیے شروع میں ادب بتلایا گیا کہ سفرہ اور دسترخوان پر کھانا چاہیے۔ دسترخوان بچھانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ لقمہ دانہ گر جاتا ہے تو وہ آلودہ نہیں ہوتا کچرا وغیرہ گندگی سے،
تو وہ صحیح سالم رہے گا تو اس کو اٹھا کر دوبارہ کھا لینا آسان ہو جاتا ہے. اسے کچھ بھی نہیں ہے، دسترخوان بچھایا ہے صاف ستھرا اور دانہ گر گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، اٹھا کر کھا لے. اگر ایسا کچھ لگ بھی گیا تھوڑا بہت کچرا تو اس کو صاف کر کے پھر آدمی کو کھا لینا چاہیے. اور اگر وہ ایسی جگہ گر گیا جس میں نجاست لگ گئی، ناپاک ہو گیا، یا ایسا کچرا گندگی لگ گئی کہ اس کا اب زائل کرنا بہت دشوار ہے، مشکل ہے اور کھانے میں اب مضر ضرر پہنچا سکتا ہے، تو پھر ایسے لقمے کو بھی ضائع نہ ہونے دیں، بلکہ جانور وغیرہ جو کوئی کھاتا ہو اس کو کھا لے، یا ایسی جگہ رکھ دے جہاں سے کوئی بھی حیوان چرند پرند اس کو اٹھا لے کھا لے، تاکہ وہ اس کو پہنچ جائے اور کھانا اللہ کی نعمت ہے وہ بالکل ضائع نہ ہو جائے. اس لیے پہلی تعلیم تو یہی ہے کہ آدمی خود ہی اس کو استعمال کرے. اس میں بھی آدمی کی طرف سے اللہ کی نعمت کی قدردانی کا اظہار ہے اور اپنی طرف سے تواضع ہے، مسکنت ہے، اور یہ اظہار ہے کہ گویا میں اس نعمت کا محتاج ہوں، میں اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا، اللہ کی اس نعمت کی مجھے ضرورت ہے. اور چھوڑ دینا یہ متکبرین کا شیوا ہے. مترفین جو ہوتے ہیں، صاحب عشرت لوگ اور متکبرین، ان کا طریقہ ہے کہ وہ گرے ہوئے لقمے کو اٹھایا اپنے جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں، بے عزتی سمجھتے ہیں، یوں سمجھتے ہیں کہ میں اٹھا کر کھاؤں گا تو سب کہیں گے کہ بھکاری ہے، بکھاورا ہے کہ یہ بھی اٹھا کر کھا لے، ایسا وہ سمجھتے ہیں. وہ کبر ہے، یعنی اٹھانے سے جو چیز معنی بنتی ہے وہ حقیقت میں طبیعت کا کبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، بہت کھانا ہے اس کو پھینکو. تو یہ متکبرین کا طریقہ ہے. اور کبر بندے کی صفت نہیں ہے، مشاہد نشان نہیں، کبر تو اللہ کی صفت ہے، بندے کی صفت تو تواضع ہے. تو بالکل ضد ہے یہ، اس لیے اٹھا کر کھا لینا یہ تواضع ہے، اپنی مسکنت ہے، اور یہی بندے کی مناسب حال ہے. اس لیے آپ علیہ السلام فرمایا کہ لقمے کو اٹھا لینا چاہیے. اور اس میں بھی حکمت وہی بتلائی کہ نہیں جانتے کہ کون سے کھانے میں برکت ہے. ہو سکتا ہے اسی میں برکت ہو، کھانے کی برکت اصل جو اللہ کی طرف سے اترتی ہے اسی میں تھی، اور وہ تم نے ضائع کر دیا، تم کھانے کی برکت سے محروم ہو گئے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، فتوح الشام میں ہے. حضور کی وفات کے بعد پھر شام کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور ایران کی فتوحات ہوئی. تو کسریٰ کے دربار میں وہ لوگ پہنچے ہوئے تھے، کھانے میں دسترخوان پر بیٹھے، اور وہ لوگ بھی تھے بڑے بڑے ان کے عمرا، تو ان کے ساتھ ایک اور صاحب بھی تھے، صحابی، اور کھانے کے لیے دسترخوان رکھا گیا تو ایک لقمہ گر گیا تو حضرت حذیفہ اس کو اٹھا کر کھانے لگے. تو ان کے ساتھی نے یوں کونی مار کے ایسا متنبع کیا کہ یہ سب جو ایران کے بڑے بڑے عمرا ہیں اور ان کی تہذیب اور ان کی جو وہ طریقہ ایسا نہیں، یہ لوگ مایوس سمجھیں گے کہ کیسے بھکاری قسم کے لوگ نیچے گرا ہوا لقمہ کھا رہے ہیں، اگرچہ ہمارے یہاں ہے لیکن ابھی یہاں ہے تو نہ کھاؤ گیا، چھوڑ دو اس کو، یہ لوگ ہم کو ذرا کمتر سمجھیں گے. تو حضرت حذیفہ سمجھ گئے کہ یہ ایسا کہنا تھا، تو برملا انہوں نے کہا کہ نہیں میں اٹھا کر کھاؤں گا، ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں حضور کی سنت کیسے چھوڑوں گا، یہ تو بیوقوف قسم کے لوگ ہیں. تو دنیا کی جتنے عمرہ اور عیش و عشرت والے لوگ ہیں وہ دنیا ان کو عقل مند سمجھتی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے لوگ ہیں. حقیقت میں یہ حمقاء ہیں، اسے کہ وہ دین اور اسلام اور اسلامی تعلیمات سے محروم ہے. صحابہ کا اس پر یہ اعتماد تھا کہ کتنے بڑے کہا کوئی بڑے، یہ سب بیوقوف ہیں. ان کو سنت رسول پر اتنا یقین تھا اور وہ سنت پر اتنا فخر رکھتے تھے، احساس کمتری نہیں تھا. اس لیے حقیقت میں ان کی نظر میں یہ سب چھوٹے چھوٹے لوگ تھے. کسریٰ کے عمرا اور کسریٰ اور ایران، شاہان ایران، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. ہم لوگ جو ہیں وہ چونکہ متاثر ہیں، احساس کمتری میں ہیں، اس لیے متاثر، اس لیے ان کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اسی کو ایمان ہی سے محروم ہے. تو جو ایمان ہی سے محروم ہو اور جو شرک میں مبتلا ہو، اس شرک سے بڑی بلادت اور بیوقوفی کیا ہو سکتی ہے. قصص النبیین کے حصے اول میں ابراہیم کے واقعے میں حضرت ملیم علیہ نے لکھا ہے کہ نمرود بلید تھا، وہ کذالک کل مشرک، اور اس طرح ہر مشرک بلید ہوتا ہے. شرک سے زیادہ بیوقوفی کیا ہوتی ہے، اس کو کون عقل مند کہیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ان بیوقوفی کے وجہ سے میں سنت حبیب نہیں چھوڑ سکتا، بالکل فخر کے ساتھ کہوں گا کہ میرے رسول کی سنت. لقمہ گر جائے تو اس کو کھا لینا، اس میں برکت بھی ہے، اپنی طرف سے مسکنت کا اظہار اور تواضع کا اظہار بھی ہے جو مطلوب ہے. جی ابن لہیعہ
عبداللہ ابن لہیعہ، یہ راوی پر کلام کیا گیا ہے، مختلف بھی ہے، جہاں بہت سے لوگوں نے ان کے اوپر جرح کی ہے اور ان کی تضعیف کی ہے، جیسے بہت سے ائمہ حدیث نے ان کی توثیق بھی کی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے بھی ان کو جو ہے ان کی توثیق کی ہے، تعدیل کی ہے، اور دوسرے حضرات نے، امام ترمذی ان کی روایت ترمذی شریف میں کئی جگہ لا رہے ہیں، بعض جگہ ضعیف کا حکم لگا دیا، لیکن بعض جگہ وہاں انہوں نے حسن کا حکم بھی لگایا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک، عبداللہ المقری، عبداللہ ابن وہب، ائمہ حدیث کہتے ہیں کہ یہ لوگ ان سے اگر نقل کرتے ہیں تو وہ تو ان کی روایت بالکل صحیح ہے، اس لیے مختلف ہونے کی وجہ سے ان کی روایت کم سے کم حسن درجے کی ضرور ہے۔ یہاں یہ سند جو ابن لہیعہ کی وجہ سے تھوڑی ضعیف ہو سکتی ہے، لیکن مسلم شریف میں یہی روایت جو ہے وہ دوسری سند سے موجود ہے، اس لیے اس کی مطابقت سے یہ ضعیف سے اوپر ہٹ کر ہر درجے حسن تک آ جائیں گے۔ ابن لہیعہ سے روایت ہے، وہ ابو الزبیر سے روایت کرتے ہیں عن جابر، اور ابو الزبیر حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا اکل احدکم طعاما، جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھا چکے، جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے، فسقطت لقمتہ، اور اس دوران اس کا لقمہ گر جائے، فلیمت ما رابہ منہا، امات یمیت، اماتتن کے معنی ہے اماتۃ الاذی عن الطریق صدقۃ، دور کرنا، اماتہ ازالہ کے معنی میں، رابہ یریب اور اراب یریب ثلاثی اور مجرد اور مزید دونوں میں جو ہیں وہ معنی میں ہے شک کا شک کو، جو آپ کو شک میں ڈالے، آپ کے لیے موذی بن جائے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، فلیمت ما رابہ منہا، تو اس کو چاہیے کہ اس پر جو چیز اس کے لیے اذیت والی ہو، گندگی وغیرہ کچرا وغیرہ جو اس کو جو ہے وہ تذبذب میں ڈالے، تو ایسی چیز کو اس پر سے دور کرے لقمے سے، ثم لیطعمھا، پھر اس لقمے کو اس کو چاہیے کہ کھا لے صاف کر کے، ولا یدعھا للشیطان، دال پر زبر ہے، ودع یدع سے ہے، دعا یدعو نہیں ہے، ودع یدعو چھوڑ دینا، ولا یدعھا، اور اس لقمے کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ للشیطان میں لام طور پیشتی وغیرہ تو وہی کہتے ہیں، مجازی معنی اس کا لام تعلیل کے لیے ہے، شیطان کے لیے تو شیطان کھائے گا، نہیں، شیطان کھاتا نہیں ہے، شیطان اس کا سبب بنتا ہے، شیطان بندے میں کبر پیدا کرتا ہے اور برائی کہ تم ایسا کھاؤ گے چھوڑو، تو گویا شیطان کی وجہ سے اس کو نہ چھوڑے، تو وہ تو کہتے ہیں لام تعلیل کے لیے ہیں۔ اور دیگر شرح حضرات یوں کہتے ہیں، علامہ طیبی اور عینی وغیرہ، کہ حقیقی معنی پر محمول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، شیطان کھاتا پیتا ہے، حضور کہہ رہا کھاتا پیتا ہے، تو لہذا لام تملیک یا انتفاع کے لیے ہیں، کہ شیطان کے کھانے کے لیے، شیطان کے فائدے کے لیے، کہ شیطان اس کو استعمال کرے تمہارے کھانے کو، شیطان کے لیے نہ چھوڑے بلکہ اس کو کھا جائے، کیوں اپنے کھانے میں سے شیطان کا حصہ رکھے، اپنے دشمن کو کھانا کھلائے۔ ولا یدعھا للشیطان، وفی الباب عن انس، اور اس باب میں حضرت انس کی روایت بھی موجود ہے، اور اسی روایت کی امام ترمذی آگے لا رہے ہیں حضرت انس کی۔ وبه حدثنا حسن بن علي بن خلاد وحدثنا خالد بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة حدثنا سعد بن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل طعاما ذلك اصابه الثلاث فقال اذا وقعت لكم احدكم فليمت انس کی روایت ہے حماد بن سلمہ، اور وہ ثابت بنانی سے، وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل طعاما، حضور انس فرماتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تو لعق اصابعہ الثلاث، تو اپنی 3 انگلیاں چاٹ لیتے، اس میں بھی اشارہ ہوگا کہ حضور 3 انگلی سے کھانا کھاتے، اور طبرانی کی روایت میں اس کی وضاحت بھی ہے کہ وہ کون سی 3 انگلیاں ہیں، اور چاٹنے کی ترتیب بھی وہاں بتلائی گئی ہے۔ یہ مضمون پہلے باب میں گزر گیا ہے، جب کھانا کھاتے تو 3 انگلیوں کو چاٹ لیتے تھے کھانے کے بعد، وقال، اور حضور نے فرمایا اذا وقعت لقمۃ، یہ ترجمۃ الباب ہے، یہ باب میں اس بات کو ذکر کیا گیا، جب اذا وقعت لقمۃ احدکم، جب تم میں سے کسی آدمی کا لقمہ گر جائے، فلیمت عنہا الاذی، تو اس کو چاہیے کہ اس پر سے اذیت والی گندگی والی چیز کو دور کر دے، ولیاکلھا، اور پھر اس لقمے کو کھا لے، ولا یدعھا للشیطان، اور اس لقمے کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے، یہی باب سے مناسب ہے۔ اور تیسرا مضمون بھی اس روایت میں ہے، وہ امرنا ان نسلط الصحفۃ، اور حضور نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے طباق کو یا اپنے جو ہے وہ خانچے کو پوچھ لے رہے، سلط یسلط کے معنی ہے جو ہے وہ جو کچھ کھانا چپکا ہوا ہے اس کو لینا اور اس کو پھر
پوچھ ڈالنا انگلیوں سے، یعنی پورا چاٹ لینا، ایسا رکابی یا پیالے کو بھی چاٹ لینا، یوں ہم پوچھ دیں اس پیالے کو پورا صاف کر لیں۔ فقال، حضور نے فرمایا، وقال فرمایا، انکم لا تدرون، یہ اس لیے کہ تم نہیں جانتے ہو فی ای طعامکم البرکۃ، تمہارے کھانے کے کون سے جز میں برکت ہے، اس لیے پیالے بھی صاف کر لے۔ صحفہ عربی میں بڑے طباق کو کہتے ہیں، بڑے پیالے کو، عرب لوگ تو کہ اس میں کھانا کھاتے تھے بڑے برتن میں، کسائی بہت سارے برتن کے بڑے بڑے پیالے اور چھوٹے پیالوں کے الگ الگ نام ہیں عربی میں۔ کسائی ایک لغوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بڑا جو ہوتا ہے بہت بڑا پیالہ، اس کو عربی میں جفنا کہتے ہیں۔ تب ہمارے یہاں کپڑے کا تب ہوتا ہے، کپڑا بھگونے کا اور کپڑے دھونے کے لیے جفنا ہے، جس میں کئی لوگ کھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اس سے تھوڑا چھوٹا، کافی بڑا لیکن اس سے کم تھوڑا قد میں چھوٹا، اس کو جو ہے وہ قصعہ کہتے ہیں صوت کے ساتھ، جس میں 10 آدمیوں کے بقدر کھانا ہوتا ہے، یعنی 10 آدمی کھا سکتے ہیں، اتنا کھانا اس میں 10 آدمی کھا سکتے ہیں، قصعہ۔ اس کے بعد صحفہ ہے یہ، جس میں 5 آدمیوں کی مقدار کا کھانا ہوتا ہے، 5 آدمی کھاتے ہیں۔ اس سے چھوٹا پھر میکلا ہوتا ہے، جو 2-3 آدمیوں کی کافی ہوتا ہے، 2-3 آدمیوں کی مقدار کھانا رکھتا ہے۔ اور سب سے چھوٹا صحیفہ ہے، جس میں 1 آدمی کھا سکتا ہے، 1 آدمی کا کھانا، اور یہ صحفہ کی تصغیر صحیفہ۔ تو ہم کو یہ بھی حکم دیا کہ ہم اس پیالے کو یا اس طباق کو، خانچے کو صاف کر لیں، اس لیے کہ تمہیں پتہ نہیں تمہارے کون سے کھانے میں برکت ہے۔ برکت کا معنی پہلے بتلا دیا گیا۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ لقمہ گرنے کے باب میں تیسری روایت ہے، 3 روایتیں ذکر کی، تیسری روایت بھی ہے۔ وبه حدثنا نصر علي الجهضمي حدثنا معلى بن راشد ابو اليمان قال حدثني جدة ام عاصم معلى ابن راشد ابو الیمان، یہ بھی ثقہ راوی ہے۔ قال، معلى بن راشد کہتے ہیں حدثتنی جدتی ام عاصم، مجھے میری دادی ام عاصم نے یہ روایت بیان کی۔ ام عاصم ان کی دادی ہے، اور یہ جو ہے وہ تابعیہ ہے یا طبع تابعیہ ہے، اور ثقہ راویوں میں سے ہیں۔ ام عاصم وکانت ولد لسنان ابن سمیہ، یہ حضرت سنان ابن سلمہ کی ولد تھی، باندھی تھی، ولد تھی ان کی، اور ان کی دادی تھی معلّہ بن راشد کی، وہ سنان بن ربیعہ کی ولد تھی۔ قالت، تو ام عاصم کہتی ہے دخل علینا نبیشۃ الخیر، نبیشہ صحابی ہے، اگرچہ قلیل الروایہ ہے، ان سے کم روایتیں ہیں، لیکن صحابی اور صحابی جو ہے وہ صحابہ کلهم عدل، سب کے سب عادل ہیں، ان میں جرح کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، غیر معتبر ہونے کا، ثقہ۔ تو نبیشۃ الخیر صحابی رسول ہے، کہا ہم کھانا کھا رہے تھے اور حضرت نبیشۃ، ان کا لقب خیر تھا، نبیشۃ الخیر کہتے تھے ان کو، ہمارے پاس حضرت نبیشۃ الخیر تشریف لائے، ان سے تعلق ہوگا، رشتہ ہوگا کچھ، جیسے ان کے گھر پہ تشریف لے آئے اور وہ کھانا کھا رہے تھے اس وقت، نبیشۃ الخیر تشریف لائے۔ ونحن ناکل فی قصعۃ، اور ہم ایک بڑے لگن میں کھانا کھا رہے تھے، قصعہ میں 10 آدمی کھاتے ہیں، اس میں پورے گھر والے کھا رہے ہیں کہ بچے دادی پوتے سبھی، ہم ایک قصعہ میں بڑے برتن میں کھانا کھا رہے تھے۔ فحدثنا، ہم کو نبیشۃ الخیر نے یہ حدیث بیان کی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من اکل فی قصعۃ، جو کسی بڑے برتن میں پیالے میں کھاوے، ثم لحسها، لحس کے معنی بھی ہے چاٹنا، لعق یا لعق کے معنی میں، پھر اس برتن کو صاف کر لے، چاٹ لے، تو استغفرت له القصعۃ، تو وہ پیالہ اس کے لیے استغفار کرتا ہے۔ تو پشتی کہتے ہیں کہ مجاز ہے، پیالہ کہاں سے استغفار کرے گا، یعنی پیالہ سبب بن گیا، سبب کی طرف بدن امیر المدینہ، کیونکہ پیالہ کو صاف کیا، یہ اس کی تواضع کی دلیل ہے، بندے کی مسکنت ہے کہ وہ پیالے کو بھی صاف کرتا ہے، متواضع، اور تواضع کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ میں مغفرت پا جائے گا۔ تو پیالہ سبب بن گیا چاٹنے سے اس کی تواضع کے اظہار کا، اور وہ سبب بن گیا مغفرت کا، اسے مغفرت کی نسبت کر دی پیالے کی طرف۔ اور دیگر شرح کہتے ہیں کہ پیالہ بھی اگر استغفار کرے اور تسبیح پڑھے تو اس میں استبعاد کیوں ہے؟ قرآن نے کہا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز نہیں دنیا میں، کوئی بھی شے، ہر شے کا وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو پیالہ اگر تسبیح کرتا ہو تو ضرور نہیں کہ انسان جیسے بولے ہر چیز ایسی بولے، ہر ایک کو اللہ نے نطق اس کی شان نشان دیا ہے، ہر جانور بولتا ہے، ہر مخلوق بولتی ہے، تو قرآن نے کہا کہ ہر چیز کل قد علم صلاته وتسبیحه واللہ علیم بما یفعل، تسبیح پڑھتا ہو تو حقیقت پر معمول کر دیا جائے کہ پیالہ استغفار کرتا ہے۔
اور بعض روایتوں میں کہ پہلا یوں کہتا ہے آجرک اللہ کما اجرتنی من الشیطان، اللہ تجھے محفوظ رکھے شر سے جیسے تو نے مجھے شیطان سے بچا کر رکھا، یعنی چونکہ صاف کر لیا تو اب شیطان ہاتھ نہیں مارے گا، کھانا ہے نہیں، تو شیطان کے اثر سے میں اللہ تجھے بھی محفوظ رکھے دیگر شرور سے۔ تو گویا پیایا اس کے لیے استغفار کرتا ہے، تو صاف کرنے میں اللہ کی نعمت کی قدردانی کا اظہار ہے، اپنی طرف سے تواضع کا اظہار ہے، اور جو ہے وہ کھانے میں برکت ہو سکتی اسی میں اس کا حصول بھی ہو جائے گا، اور شیطان سے حفاظت بھی ہو جائے گی، اور پیالے کی دعا بھی مل جائے گی۔ جی هذا حديث مدرب لا نعرف الا من حديث المعلم بن هاشم وقد روى يزيد بن هارون عن واحد من الائمه بن المعلم بن هاشم هذا الحديث۔ جی بس کون نہ ہونے والا ہے، وہاں تم تیاری کر لو۔ باپ چھوٹا ہی اور اسی سے مناسب ہے، لیکن اب کوئی جلدی نہیں ہے، ٹھیک ہے، روانہ ہو جاؤ۔